مرحبا مرحبا ہے وہ خیر الورا، مرحبا 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 آ گئے مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے وہ خیر الورا، مرحبا مرحبا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے محاسن و محامد جو اللہ تبارک و تعالی اپنی آخری قطعی اور حتمی کتاب قرآن مجید برہان رشید میں بیان کرتا ہے، تو قرآن کی مختلف آیات سے ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فضائل و مناقب اور محاسن و محامد کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 72 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہو، کیا عظیم الشان ارشاد، لعمرک، مجھے پیارے تیری زندگی کی قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی مبارک، آپ کی حیات مبارک کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ لفی سکراتہم یعمہون، انہم لفی سکراتہم یعمہون، پیارے مجھے تیری زندگانی کی قسم، انہیں کیا معلوم کہ تیری شان کیا ہے، یہ تو اپنی زندگی کے رنگ اور رلیوں میں مست ہے، مصروف ہے، انہیں کیا پتا کہ اے 14ویں کے چاند، اے مہتاب طیبہ، اے آفتاب نبوت، اے والضحیٰ کے مکھڑے والے، اے واللیل کی زلف والے، اے یاسین کے تاج والے، اے طٰہٰ کے جلووں والے، اے والشمس کے رخسار والے، اے والنجم کے نورانیت والے، اے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کے مقدس قدموں والے، اور اے وما ينطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کے مقدس نطق و بیاں والے، زما والے، انہیں کیا پتا تیری شان کیا ہے، علم نشرح لک صدرک کا انہیں کیا پتا، انہیں کیا پتا کہ والضحیٰ کا مطلب کیا ہے، انہیں کیا پتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان کیا ہے، انہیں کیا پتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کا مطلب کیا ہے، انہیں کیا پتا اے پیارے انک لعلی خلق عظیم کا تاج ہم نے تمہیں پہنایا ہے، پیارے انہیں کیا پتا ان اعطیناک الکوثر کی کتنی کثرتیں ہمیں تمہیں عطا فرمائی ہے، انہیں کیا پتا ورفعنا لک ذکرک، دنیا ہمارا ذکر کرتی ہے اور پیارے ہم تیرا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کو بلند کرتے ہیں، ذکر کو ہم اوج ثریا تک پہنچاتے ہیں، اطراف و اکناف عالم میں تیرا چرچا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قسم ارشاد فرمائی۔ محترم ناظرین کرام، یہ قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ ہمارے ہاں یہ دستور ہے، قسم دراصل شہادت ہے، القسم و شہادہ، قسم ایک طریقے سے گواہی ہے اور شہادت ہے، جس طرح ہمارے عدالتی نظام میں باقاعدہ قسم لی جاتی ہے، اور قسم ظاہر ہے کہ اٹھانے والے جب قسم اٹھا لیتے ہیں تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس نے اوت لے لیا، حلف لے لیا، قسم اٹھا لی، تو اب یہ جو بات کرے گا وہ سچ ہوگی، وہ حق ہوگی، وہ صائب ہوگی، انسان بالکل اس پر یقین رکھتا ہے۔ لہٰذا قسم اپنی کہی گئی بات پر یقین دلانے کے لیے اپنے مخاطب کے لیے اٹھائی جاتی ہے کہ دیکھو جو بات کر رہا ہوں وہ سچی بات کر رہا ہوں، دلیل یہ ہے کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں۔ اور قسم اللہ کی ذات و صفات کی اٹھائی جاتی ہے، یا پھر اپنے ہمارے معاشرے کا دستور ہے اگر اپنی محبوب اور عزیز ترین ہستی کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر خواتین اپنے بچوں کی قسم اٹھا لیتی ہیں، اپنے سہاگ کی قسم اٹھا لیتے ہیں، ہمیں عزیز ترین مقام مکہ ہے، ہم مکہ کی قسم، کعبہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں، عزیز ترین چیز ہمیں اللہ کی کتاب ہے، لہٰذا ہم کتاب اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، ہم عزیز ترین عظیم ترین ذات اللہ کی ذات، ہم اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ چنانچہ جو محبوب ترین ہو، عزیز ترین ہو، عظیم ترین ہو، ہم عام طور پر اس کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ تو یہاں پر لعمرک کہہ کر
اللہ تبارک و تعالیٰ قسم ارشاد فرما رہا ہے تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ اے رب کریم یہ تو ہمارا طریقہ ہے، کیا تو بھی قسم اٹھاتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ارے او نادان، قسم اٹھانا دراصل میری ہی تو سنت ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن میں ہم نے جو 3540 قسمیں ارشاد فرمائی ہیں تو قسم ہم بھی اٹھاتے ہیں، لیکن there is a huge difference، ایک فرق ہے بہت واضح۔ وہ فرق یہ ہے کہ تم بھی قسم اٹھاتے ہو، میں بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ تم اپنے محبوب کی قسم اٹھاتے ہو اور میں اپنے محبوب کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اور دیکھو تمہارا محبوب جو منتخب کرتے ہو کس طرح کرتے ہو، تم کتنے لوگوں کو جانتے ہو؟ میں اپنی بات کروں تو فوری طور پر میں اپنے اطراف و اکناف میں دیکھوں تو 400-500 امیجیٹ لوگ جو ہیں میں ان کو جانتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی تعداد ہے انسان کے لیے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی بات کرے گا تو کسی سے ملا ہوگا، اگر شارپ مائنڈ ہوگا وہ 15 سال 20 سال بعد بھی اس کو ذہن پر غور کر کے اسے یاد کر لے گا۔ تو عام طور پر اوسط زندگی میں انسان 8 سے 10 ہزار لوگوں سے ملتا ہے، اور ان میں سے جو فوری طور پر امیجیٹ اگر ریکگنیشن ہوتی ہے وہ 300 400 500 600 افراد، اس سے زیادہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن کوئی کہے 2000 3000 چلے صاحب مان لیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ لوگوں کو انسان نہیں جانتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم چند ہزار لوگوں کو جانتے ہو، میں خالق کائنات ہوں۔ اس کائنات ارضی و سماوی میں انسان کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں، نہ جانے کتنے گلیکسیز ہیں، گلیکسیز کے اپنے اپنے اسٹارز ہیں، اپنے اپنے پلینٹس ہیں، اور نہ جانے ہم نے کتنی کائنات کے ہم نے ویل انڈر ویل نہ جانے کیا کچھ تخلیق فرما دیا ہے۔ یہ موجودات ارضی، عناصر و کواکب، اور یہ فلک بوز پہاڑ اور فلک بوز پہاڑوں پر بہتے ہوئے جھرنے، اور یہ زمین اور زمین پر پھیلے ہوئے باغات، اور پھر اس زمین کے حسین نظارے، نہ جانے کس کس کو پیدا کیا ہے۔ تو ہم سب کو جانتے ہیں، تم چند ہزاروں کو جانتے ہو، لیکن اللہ خالق ہے، خالق سب کو جانتا ہے۔ وہ اس رات کے پچھلے پہر سیاہ رات کے اندر، سیاہ اوریفس سوراخ کے اندر سیاہ رنگ کی رینگنے والی جو چیونٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیونٹی کو بھی جانتا ہے، اس چیونٹی کو وہاں پر رزق عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ سب کو جانتا ہے، ہم چند ہزار کو جانتے ہیں، لہٰذا اللہ اربوں کے اندر بتاتا قسم تم بھی اٹھاتے ہو میں بھی اٹھاتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ تم چند ہزار میں سے اپنا ایک محبوب منتخب کر کے اس کی قسم اٹھاتے ہو، اور لوگوں میں ساری کائنات کا خالق ہوں اور ساری کائنات میں محمد مصطفیٰ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں نہ کہ نہ تو ہم نے محمد سے بڑھ کر عظیم کسی کو بنایا ہے، نہ ہم نے محمد سے بڑھ کر محبوب کسی کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب لبیب کی زندگانی کی قسم، اور اسی ایک لفظ کے اندر ناظرین کرام اللہ نے سارے معانی کے سمندر سمو دیے ہیں۔ اگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ جو کہ میلاد سے لے کر نور سے لے کر ظہور تک، اور میلاد سے لے کر میلاد تک، اور میلاد سے لے کر مزار تک، اور مزار سے لے کر مقام محمود تک، تو اسی ایک لفظ کے اندر اللہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مقدسہ کی صفات کو، عنوان کو بیان کر دیا ہے کہ پیارے مجھے تیری زندگی کی قسم۔ اس میں کتنا پیار ہے، کتنا لطف ہے، کتنی محبت ہے، کتنی چاہت ہے۔ محسوس کرنے والے ہی، محبت کرنے والے ہی جان سکتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ لہذا قسم ایک شہادت، جس طرح میں نے کہا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات پر، اپنی صفات پر، اپنی وحید پر، اپنی توحید پر، اپنی قدرت پر، اپنی ندرت پر، اپنی اولیت پر، اپنی ابدیت پر، اپنی حقانیت پر، اپنی خلاقیت پر، اپنی قدوسیت پر، اپنی سبوحیت پر، اپنی رحمانیت پر، اپنی رحیمیت پر اگر کسی ایک ذات کو بطور دلیل پیش کرتا ہے، بطور گواہ پیش کرتا ہے، تو آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو پیش کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کی جو 35 اور 40 مقامات پر قسمیں ہیں، یا تو بالواسطہ نبی کی قسم ارشاد فرمائی ہے، یا اللہ تبارک و تعالی نے کسی واسطے اور کسی چیز کو نسبت بنا کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید برہان رشید کو جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو پہلی قسم ارشاد فرمائی ہے وہ اس طرح ہے
کہ فلا وربک، اے پیارے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں تیرا رب ہوں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ پیارے جو تیری بات کو نہ مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ماننا تو دور کی بات ہے، دل میں اگر ملال بھی آ گیا تو اس کا ایمان نہ رہا جب تک وہ اپنے دل کو تیری بارگاہ میں نہ جھکا لے۔ لا یؤمنون، کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہاں پر اگر میں اپنے ذوق کے مطابق بات کروں تو اللہ تبارک و تعالی فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، وہ ظاہر رب اللہ تبارک و تعالی تو اپنی قسم ارشاد فرما رہا ہے، اور نسبت کیا محبوب کی کہ محبوب مجھے قسم ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ ایک لمحے کے رک کر میں نے غور و فکر کیا اور میں نے چشم تخیل میں پوچھا، ہے رب کریم کیا تو ہمارا رب نہیں ہے؟ فرمایا ہاں میں تمہارا بھی رب ہوں۔ اے رب تو کیا چاند کا رب نہیں؟ ہاں میں چاند کا بھی رب ہوں۔ کیا سورج کا رب نہیں؟ ہاں میں سورج کا بھی رب ہوں۔ میں اجرام فلکی کا، میں موجودات ارضی کا، میں چرخے نیل و فری کا بھی رب ہوں، اور میں زمین کی ساری خاکی چادر کا بھی رب ہوں۔ میں آسمان پر چمکنے والے ستاروں اور شراروں کا بھی رب ہوں۔ میں زمین پر بسنے والے ساروں کا بھی رب ہوں۔ یہ پھولوں کی مہک، یہ بلبل کی چہک، یہ کلیوں کا تبسم، یہ آبشاروں کا ترنم، یہ سب میں نے پیدا کیا۔ میں سب کا رب ہوں لیکن ناز نہیں کرتا۔ رب تو سب کا ہوں لیکن اپنی دیگر مخلوق اور تخلیق پر شاہکار بہت بنائے، ناز نہیں کرتا۔ لوگوں میں نے کہا رب کریم تو نبیوں کا رب، آدم کا رب؟ فرمایا ہاں میں آدم کا بھی رب ہوں، میں نوح کا بھی رب ہوں، ناز نہیں کرتا۔ میں آدم صفی اللہ کا رب ہوں، ناز نہیں کرتا۔ میں نوح نجی اللہ کا رب ہوں، ناز نہیں کرتا۔ میں ابراہیم خلیل اللہ کا رب ہوں لیکن ناز نہیں کرتا۔ میں موسیٰ کلیم اللہ کا رب ہوں، ناز نہیں کرتا۔ اور وہ جو مصر میں اپنے حسن سے پورے مصر کو چمکانے والے، میں یوسف کا بھی رب ہوں لیکن ناز نہیں کرتا۔ میں داؤد و سلیمان کا بھی رب ہوں، میں یعقوب و اسماعیل کا بھی رب ہوں، میں اسحاق کا بھی رب ہوں، میں سب کا رب ہوں۔ میں کلیمت اللہ حضرت عیسیٰ کا بھی رب ہوں لیکن ناز نہیں کرتا۔ میں ناز کرتا ہوں تو اس بات پر کرتا ہوں کہ میں اپنا سہنا محبوب بنایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو سارے نبیوں کا بھی رب ہوں، سب کا رب ہوں، لیکن نبی کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ ناز کرتا ہوں تو محمد مصطفیٰ کو تخلیق کر کے ناز کرتا ہوں، اور خود پہ ناز کرتا ہوں کہ میں نے کیسا شاہکار تخلیق کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فلا وربک کہہ کر یہ قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے محبوب قسم ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ لہذا قسم دراصل ایک ناز ہوتی ہے، اور یہ بتا دیا کہ تم میرے پاس آؤ تو ایک تعارف لے کر آنا، اور مجھے جب پکارو تو ایک تعارف کے ساتھ پکارنا۔ جب تم مجھے پکارو تو رب مصطفیٰ کہہ کر پکارو۔ رب تو سب کا ہوں لیکن چونکہ مصطفیٰ پر ناز کرتا ہوں تو مجھے پکارنا تو رب مصطفیٰ کہہ کر پکارنا، اور تم میری بارگاہ میں آنا تو غلام مصطفیٰ بن کر آنا۔ اس لیے کہ میری پہچان بھی اب یہی ہے، تمہاری پہچان بھی یہی ہے، میرا فرمان بھی یہی ہے اور تمہارا وسیلہ بھی یہی ہے۔ لہٰذا یہی تو محبوب بیچ میں ہے جو ایک طرف میری پہچان کروا رہا ہے، دوسری طرف تمہیں میری بارگاہ میں لے کر آ رہا ہے۔ لہٰذا اب میرے پاس آؤ تو غلام مصطفیٰ بن کر آنا، اور مجھے پکارو تو رب مصطفیٰ کہہ کر پکارنا۔ تو چنانچہ اس ایک ہی لفظ کے مزے لیجئے، انجوائے کیجئے، اللہ نے کیسی کیسی حکمتوں کو پوشیدہ کر دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی قسم دراصل ایک ناز بھی ہے، لہذا قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور دیکھیے جب کوئی فنکار اپنی شاہکار بناتا ہے اور اپنی یونیک چیزیں بناتا ہے تو بناتا چلا جاتا ہے، لیکن کوئی ایک ایسا شاہکار ہوتا ہے جو اس کے فن کی بلندیوں کا مظہر بن جاتا ہے، اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ لوگ کہیں کہ جناب یہ فن پارہ اچھا، یہ شاہکار یہ اس نے بنایا، تو وہ شاہکار دراصل اپنے خالق کی فن کی عظمتوں کا گواہ بن جاتا ہے اور اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، اور پھر جب وہ شاہکار بن جاتا ہے نا، جو اس کی فن کی بلندیوں کا مظہر بن جائے، اس کی فن کی بلندیوں کو
ایڈورٹیزمنٹ کرنے والا بن جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اسے دیکھتا ہے کہ دیکھو میرا کتنا اچھا شاہکار ہے، خود پہ ناز کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار کو تخلیق فرمایا۔ اگر میں کہوں آدم صفی اللہ کیا اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا اللہ کے عظیم شاہکار، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، کیا شان ہے ان کی صاحب۔ اور اگر میں کہوں کہ موسیٰ کلیم اللہ بڑی شان والے ہیں، حضرت عیسیٰ کلیمۃ اللہ بڑی شان والے ہیں، لہذا جو جتنا بڑا شاہکار ہو وہ پھر اسے سامنے بٹھا کر اسے تکتا ہے کہ یہ میرا شاہکار ہے۔ چنانچہ قرآن مجید برہان رشید سے آواز آتی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ لوگوں یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہمارے شاہکاروں کی جماعت ہے، اس میں ایک سے بڑھ کر ایک ہم نے رسول بھیجا ہے، ایک کو ایک سے بڑھ کر فضیلت عطا کی ہے، ڈگنیفائی ہم نے کیا ہے، ایک کو ایک سے بڑھ کر ہم نے گریٹنس عطا کی ہے، ایگزلٹنس عطا کی ہے، لہٰذا لوگوں یہ رسولوں کی جماعت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی بطور اشارہ فرماتا ہے ان میں سے ایک نبی ہے وہ جس سے کلام کیا۔ تو ناظرین کرام، اگر میں کہوں کلام والا نبی تو آپ کا ذہن کس کی طرف جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور میں کہوں دیدار والا نبی، اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نام لینے کی بجائے اشارہ ہی کافی ہے، ذہن آمنہ کے لال محمد عربی کی طرف جائے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا منہم من کلم اللہ، یہ سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کو طور سینہ پر بلوا کر شرف کلام عطا کرتے ہیں، اور ایک ایسا میرا شاہکار ہے، ایسا سوہنا ہے جسے میں نے ایسا تخلیق فرمایا ہے کہ جسے پھر میں فقط شرف کلام عطا نہیں کرتا بلکہ قاب قوسین او ادنا کے مقام پر بلوا کر شرف کلام بھی عطا کرتا ہوں اور شرف دیدار بھی عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنے فن کی بلندیوں کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے شاہکار کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے لعمرک کہہ کر اپنے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اسی ایک لفظ کو انجوائے کیجیے، جب قرآن پڑھیں تو قرآن پر اللہ کی توحید کے نغمے پڑھیں تو انجوائے کیا کریں، اور قرآن پڑھیں اپنے آقا کی فضیلت کو پڑھیں تو انجوائے کیا کریں۔ تو انجوائمنٹ کا موقع ہے، مجھے یقین ہے آپ انجوائے کر رہے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد اسی لذتوں اور حلاوتوں کے ساتھ گفتگو کا پھر سے آغاز کریں گے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر ناظرین کرام آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں چینل 5 کی اسکرین اور اس پر خوبصورت پروگرام آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے محاسن و محامد اور فضائل و مناقب 1500 سالہ جشن ولادت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو کیوں نہ حق غلامی ادا کرتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان فضیلت کو اور شان عظمت کو قرآن سے بیان کرے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 72 لعمرک، اللہ نبی کی زندگانی کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، اور یقینی طور پر قسم ناز ہے، اور ناز جب انسان کرتا ہے تو یقینی طور پر انسان بتاتا ہے کہ یہ میرا فن پارہ ہے، یہ میرا شاہکار ہے، اور میں اس کا میں اس کا بنانے والا ہوں، میں اس کا تخلیق کار ہوں۔ تو اپنے فن کی عظمت اور بلندیوں کو دکھانے کے لیے اپنے شاہکار کو زمانے کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ جب ہمارا اسٹیٹ آف دی آرٹ، اگر کوئی فن پارہ آتا ہے، شاہکار آتا ہے، تو پھر ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب چراغاں کر کے بتاتے ہیں، فیسٹیول کرتے ہیں کہ دیکھو صاحب یہ شاہکار آنے والا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، یہ ہمارا دستور رہا ہے، ہم اعلان کرتے ہیں، ہم فیسٹیول کرتے ہیں، ہم چراغاں کرتے ہیں، ہم جھنڈے لگاتے ہیں، اور ہم لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں کہ تو یہ میرا شاہکار آنے والا ہے، یہ میرا شاہکار ہے، یہ میرے فن کی عظمت اور بلندی کو ظاہر کرنے والا ہے، یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ میرا شاہکار ہے۔ چنانچہ ہمارا یہ طریقہ ہے۔ تو میں نے کہا رب کریم کیا تیرا بھی یہی طریقہ ہے؟ جب تو لعمرک کہہ کر سارے نبیوں میں صرف آمنہ کے لال کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، تو اے پیارے رب کریم یہ بتا کیا تیرا بھی طریقہ ہے؟ تو فیسٹیول کرتا ہے؟ کیا تو لوگوں کو جمع کرتا ہے، گیٹ ٹوگیدر کرتا ہے؟ تو فرمایا ہاں میرا بھی یہی طریقہ ہے۔
تو ہم قرآن مجید برقعان رشید سورہ آل عمران کے آیت نمبر 81 کی طرف اور 82 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا عالم میثاق میں اس کائنات کی تخلیق، اس کائنات میں انسان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سارے نبیوں کی ارواح کو جمع کرتا ہے اور ان سے ایک عہد لیتا ہے، ایک اوتھ لیتا ہے، ایک حلف لیتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت یاد کیجئے جب ہم نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو جمع کیا اور ان سے ایک اوتھ لیا، حلف لیا، ایک عہد لیا، ایگریمنٹ کیا۔ میثاق النبی لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب دی جائے گی، تمہیں نبوت دی جائے گی، حکمت دی جائے گی، دانائی دی جائے گی، لیکن تمہیں کیا کرنا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، یہ جو نبی ہے تمہیں، یہ تمہارا مصدق ہے، تمہاری تصدیق کرنا ہے، تم دنیا میں جا کر اس کی بشارت دو گے، اس کا اعلان کرو گے، اس کے ایڈورٹیزمنٹ کرو گے، اپنے اپنے زمانوں میں اعلان کرو گے کہ لوگوں وہ آنے والا ہے، وہ نبی آنے والا ہے، لوگوں ہم تو لشکر ہیں، ہمارا لشکر کا جرنیل ابھی آنے والا ہے، ہم راہوں میں پھول بچھانے والے ہیں، ان پھولوں پر چلنے والا ابھی آنے والا ہے، لوگوں ہم تو فقط شرکائے محفل ہیں، صدر محفل ابھی آنے والا ہے، لوگوں ہم تو سب باراتی ہیں، اس بارات کا دولہا ابھی آنے والا ہے، ہم تو فقط نعمت ہیں، اب نعمت اعظم ابھی آنے والا ہے، ہم سب اس کی خبریں دینے والے ہیں اور ہم سب کے سب بشارت دینے والے ہیں، وہ نبی مصدق بن کر ابھی آنے والا ہے، ہم سب مرید ہیں، ہماری مراد ابھی آنے والا ہے، ہم سب کے سب مشہود ہیں، ہمارا شاہد ابھی آنے والا ہے، ہم سب کے سب مقتدی ہیں، مقتدا ابھی آنے والا ہے، ہم سب کے سب نمازی ہیں، ہماری نمازوں کا امام ابھی آنے والا ہے، ہم سب نبی ہیں، ہماری نبوت کا وسیلہ ابھی آنے والا ہے، ہم سب مومن ہیں اور ہمارا ایمان بن کر محمد عربی ابھی آنے والا ہے، ہم سب عالمین ہیں، رحمت للعالمین ابھی آنے والا ہے، ہم سب انبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ابھی آنے والا ہے، ہم سب کے سب نبی ہیں، سید الانبیاء اور سید المرسلین ابھی آنے والا ہے، ہم سب کے سب محفلیں سجا کر ایڈورٹیزمنٹ کرنے والے ہیں اور وہ نبی ابھی آنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں سے یہ اوتھ لیا، حلف لیا کہ کیا تم یہ تصدیق کرتے ہو، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو، رسول مصدق معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، کہ تمہیں لازماً اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، یعنی اس کی آمد کا چرچا کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ شاہکار ابھی آنے والا ہے، تم نے یہ کرو گے؟ وَتَنْصُرُونَ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس بھاری ذمہ داری کو اٹھانے کا اقرار کرتے ہو؟ سارے انبیاء نے فرمایا قالوا اقررنا، اے پیارے رب ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ پیارے کی آمد کی بات ہے، ایسا کرو قال فشہدوا، ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ناظرین کرام سارے انبیاء کرام ایک دوسرے پر گواہ بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا بات ایسی بھی نہیں بنی، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، بات تو تب بنے گی تم سارے نبیوں پر تمہارے رب کی گواہی بھی معتبر ہو جائے گی، تمہارا رب بھی شاہدین میں شامل ہو جائے گا۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی خود بھی شاہدین میں شامل ہو گیا، اور پھر بڑے سخت الفاظ ہیں فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے قرآن کی بڑی عجیب و غریب اور سخت سی آیت ہے، اللہ شاہدین میں شامل سارے نبی، فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اب اگر کوئی وعدے سے پھر گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو فاسقوں میں سے ہو جائے گا، اندازہ لگائیے۔ حالانکہ سارے نبی صادق، سچے، اللہ کی حکم عدولی کا تصور نہیں، گناہوں سے معصوم، اور پھر اللہ تبارک و تعالی و سبحان، اللہ تبارک و تعالی قدرت و ندرت والا، وہ پاکیزہ رب، وہ پاک رب،
لیکن فرمائے اتنا زبردست اوتھ لیا گیا، اتنا زبردست عہد لیا گیا، لہٰذا 1.25 لاکھ انبیاء کرام آتے رہے، ایڈورٹیزمنٹ کرتے۔ آدم علیہ السلام شیش علیہ السلام سے کہتے رہے میرے بعد نبی آئے گا، تم نے اس کا اپنے لوگوں سے ذکر کرنا ہے، جائیے جا کر کتابیں پڑھیے۔ تو شیش علیہ السلام اپنے بعد والوں کو، نوح علیہ السلام کشتی والوں کو بتاتے رہے، انہی کا مجدہ دے دے، انہی کا وسیلہ دے کر کشتی کا کنارہ مانگتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہی کا مجدہ سناتے رہے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کا مجدہ سناتے رہے۔ ربنا ابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ اے رب کریم تیرا گھر ہم نے تعمیر کر دیا ہے، اب اس گھر کو پاک و صاف کرنے والا ایک نبی میری نسل سے تو پیدا فرما دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے آنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ان کے آنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام ان کے امتی ہونے کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ انہیں کی امت میں شامل کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس نبی کے امتی بننے جا رہے ہیں، نبی کی امت میں شامل ہونے کی خواہش کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پڑھتے جائیے۔ مبشرم برسول یأتی بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو وہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جو آنے والے ہیں ان کا مبشر بن کر، بشارت دینے والا بن کر آیا ہوں۔ لہٰذا ہر نبی اپنے زمانے میں اپنے لوگوں کو جمع کر کے نبی کے آنے کا قصیدہ سناتا رہا۔ تو 1.25 لاکھ نبی ہر دور میں ایڈورٹیزمنٹ کرتے رہے۔ ہم تو چند دنوں کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، برسوں اس شاہکار کا اعلان ہوتا رہا کہ وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ لہٰذا وہ سارے کے سارے انبیاء نبی کی استقبال کی محفلیں سجا رہے تھے کہ وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ استقبال کی محفلیں سجا رہے تھے۔ ناظرین، ہم پر اللہ نے کتنا کرم کر دیا کہ وہ انبیاء استقبال کی محفلیں سجا رہے تھے اور ہم غلامان مصطفیٰ نبی کی میلاد کی محفلیں سجا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے آنے والا ہے، ہم کہہ رہے ہیں خدا تیرا شکر ہے کہ وہ ہم میں آ چکا ہے، ہمارے آقا بن کر آ چکا ہے۔ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے۔ لہذا قرآن سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ ہوتی رہی ہے، میں نے اپنے شہکار کو ایڈورٹائز کیا ہے، میں نے مشتہر کیا ہے، نبیوں کی زبانوں سے مشتہر کیا، پچھلی کتابوں میں قصے بیان کیے ہیں، اور ان کے آنے بلکہ ان کے نہیں، ان کے اصحاب کے بھی قصے، ان کے آباء و ابوین کریمین، ان کے آباء و اجداد کے قصے پچھلی کتابوں میں ہم نے بیان کیے ہیں۔ اتنا مشتہر کیا ہے، ہر زمانے میں انہی کے نغمے سنائے جاتے رہے ہیں۔ لہذا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط انبیاء نے مانا نہیں ہے، منایا بھی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، لوگ کہتے ہیں ماننے والے ہیں، منانے والے، نو سر، قرآن کہتا ہے ماننے والے بھی منانے والے بھی ہیں۔ لہٰذا ہر نبی نے منایا، اور منایا 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو مبیش آئے، تو اس کا مطلب ہے 1.25 لاکھ محافل میلاد کا ذکر اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا۔ تو ناظرین کرام، ایڈورٹیزمنٹ بھی ہوتے رہے۔ اس کے بعد میں نے کہا رب کریم ہمارا طریقہ ہے کہ ہم چراغاں کرتے ہیں۔ فرمایا ہاں میرا بھی طریقہ ہے کہ جب فیسٹیول ہوتا ہے، چراغاں ہوتا ہے، میرا بھی طریقہ ہے۔ جب آمنہ کے لال محمد عربی آئے تو حضرت فاطمہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑی تھی، یکا یک میں نے دیکھا کہ پورا اطراف اکناف ایک دم روشن و منور ہو گیا۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آسمان کے ستارے اتنے قریب آئے کہ مجھے یہ لگا کہ کہیں میرے سر پر نہ گر پڑے۔ جائیے کتب سیر پڑھیے، جائیے دلائل النبوہ پڑھیے، امام بہقی کو پڑھیے، سیرت الحلبیہ کو پڑھیے، انوار محمدیہ کو پڑھیے، خصائص الکبریٰ کو جا کر پڑھیے۔ ہر جگہ پر یہ احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آسمان کے ستارے آسمان کو چھوڑ کر زمین کو بقع نور بنانے کے لیے چلے آئے۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی شاہکار
اس تخلیق کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے. ہم فیسٹیول کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم چند دنوں کے لیے چراغاں کرتے ہو، تمہارے برقی قوم میں چند ہزار واٹ کے ہوتے ہیں، لیکن یہ چاند میرا چراغ ہے، یہ سورج میرا چراغ ہے، یہ ستارے میرے برقی قمقمے ہیں. میں اپنی شان کے مطابق کرتا ہوں اور تم اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہو. لہذا جب تم کرتے ہو تو چند علاقوں کو چراغاں کرتے ہو، اور جب میں چراغاں کرتا ہوں وہ آسمان کے ستارے بھیج کر پوری زمین کو بقعے نور بنا دیا کرتا ہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس پوری کائنات کو روشن فرما دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا جب شہکار آتا ہے تو اللہ بھی چراغا فرماتا ہے. میں نے کہا رب کریم ہمارا طریقہ جھنڈے لگاتے. فرمایا ہاں میرا بھی طریقہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے تو فرشتوں کی آوازیں آ رہی تھی کہ ایک جھنڈا مشرق میں گاڑ دیا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑ دیا گیا، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر گاڑ دیا گیا، اور ایک طور سینا جبل سینا پر گاڑ دیا گیا. لہذا معلوم ہم جھنڈے لگاتے ہیں جب شاہکار دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو چند گلیوں میں قطاریں لگاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنے محبوب کو بھیجتا ہے تو مشرق تا مغرب جھنڈوں کی قطاریں لگا دیا کرتا ہے. معلوم ہو اللہ بھی فیسٹیول کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سال جس کو بھی اس نے بیٹے عطا فرمائیے، کتب سیر پڑھیے، سب میں یہی لکھا ہے کہ اللہ نے پورے سال سب کو بیٹے عطا فرمائے. اس طرح اللہ نے تبرک تقسیم کیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ بھی فیسٹیول کرتا ہے. جب حضور پیدا ہوتے ہیں تو صلاۃ و سلام کی آوازیں آتی ہیں، سلامیاں دی جاتی ہیں، کعبۃ اللہ کے بت تھر تھرا کر گرا دیے جاتے ہیں، بت کدے آتش کدہ کسرا بجھا دیا جاتا ہے، اور مکہ کے کعبۃ اللہ کی جبیں کعبۃ اللہ محراب کعبہ جھکتی چلی جاتی ہے، اور آپ کی پیدائش پر آسمان کے ستارے زمین کو روشن کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. شام کے محلات بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ کی آنکھیں اتنی روشن ہوتی ہیں، مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات نظر آ جاتے ہیں، اور سب یہی کہتے ہیں آقا آ گئے، محمد آ گئے، اللہ کے شہکار آ گئے، جمال خدا آ گئے، کمال خدا آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مجتبی آ گئے، محمد مصطفیٰ آ گئے. اور سب پکار اٹھے. اس شاہکار کو دیکھا تو سب نے کہا کہ شاہکار اتنا عظیم ہے، اتنا یکتا و یگانہ ہے، اتنا اولا و اعلیٰ ہے. جو بن کر شاہکار آیا ہے، جو بن کر آیا ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے، تو اس شاہکار کو بنانے والا خدا کتنا اعلیٰ ہوگا. اللہ اکبر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظمتوں کی دلیل بن کر آئے. تو یہ سارا انداز جو آج ہم سیلیبریشن کرتے ہیں، یہ دراصل سب اللہ تبارک و تعالی کی سنتیں ہیں. اور اللہ فرماتا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. ماضی میں بھی میری یہی سنت ہے، آئندہ بھی یہی رہیں گے. کوئی میری سنت کو تبدیل نہیں کر سکتا. کوئی حجت کر سکتا ہے، بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن میری سنت تبدیل نہیں ہوگی. منانے والے مناتے رہیں گے، جو مانتے ہیں وہی تو مناتے ہیں، اور جو مانتے بھی اور جانتے بھی وہ زیادہ مناتے ہیں. جو فقط مانتے ہیں وہ کم مناتے ہیں یا نہیں مناتے، لیکن جو مانتے ہیں ماننے کے ساتھ ساتھ جانتے بھی ہیں اور اپنا جانتے ہیں، تعلق والے ہیں، وہی تعلق والے سیلیبریٹ کرتے ہیں میلاد، یہ مولود بناتے ہیں. تو اللہ لعمرک کہہ کر نبی کی زندگی کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، اور اسی آیہ مبارکہ میں نبی کی عظمتوں کو بیان کر رہا. اور دیکھیے جب کسی کا اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ حسین ترین شاہکار بن کر آ جائے، اس سے بہتر بنانا مقصود نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قلم کار اپنا قلم چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں، اس سے بہتر نہیں لکھا جا سکتا. صاحب جو اشعار لکھنے والا اشعار کو ختم کر دیتا، اپنا دیوان ختم، بس دیٹس اوکے. اس سے بڑھ کر اب کوئی شعر آ نہیں سکتا. اور میں کہتا ہوں اقبال نے بھی یہ شعر لکھ کر قلم رکھ دیا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میں سمجھتا ہوں اقبال کا سارا کلام اسی شعر پر آ کر مکمل ہو جاتا ہے. لہٰذا جو بھی
فنکار ہو اپنے فن پارے کو جب بیسٹ آف دا بیسٹ بنا لیتا ہے، جب بیسٹ آف دا بیسٹ آ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اب ڈائس توڑ دو، اب ساری کی ساری ڈیوائسز کو ختم کر دو، اب فیکٹری کو تالا لگا دو، اس لیے کہ اب اس سے اچھی پروڈکشن نہیں آ سکتی، اب بس یہی پروڈکشن قیامت تک چلتی رہے گی، اب اس کے بعد کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار پیدا کیا۔ آدم آئے، اس کے بعد شیش آئے، پھر نوح علیہ نبینا عجب شان کے ساتھ آئے، پھر ابراہیم جد الانبیاء نئی شان کے ساتھ آئے، اور پھر ان کی نسل چلی، پھر اسماعیل علیہ السلام سے مکہ آباد ہوا، پھر اسحاق علیہ السلام سے بیت المقدس آباد ہوا، اور پھر اس کے بعد انبیاء آتے رہے، کبھی داؤد آئے، کبھی سلیمان آئے، کبھی حضرت یوسف علیہ السلام آئے، اور کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ گنجائش تھی، انبیاء آتے رہے آتے رہے آتے رہے، کوئی کلیم بن کر آیا، کوئی خلیل بن کر آیا، کوئی نجی بن کر آیا، کوئی صفی بن کر آیا، کوئی ذبی بن کر آیا، کوئی کلمہ بن کر آیا، کوئی کلمت اللہ بن کر آیا، لیکن جب اللہ کا عظیم شاہکار بن کر آیا تو محمد رسول اللہ بن کر آیا، خاتم النبیین بن کر آیا، کہ یہ بیسٹ آف دا بیسٹ شاہکار آ چکا ہے، بٹ دیٹس اوکے۔ اب باب نبوت بند کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو فیکٹری جس سے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو تخلیق فرما رہا تھا، وہ فیکٹری ہیز بین کلوزڈ 1500 ایئرس اگو، وہ بند کر دی گئی۔ اب قیامت تک اسی کی عظمتوں کا ڈنکا بجنا ہے، اسی کی نبوت کو چلنا ہے۔ ارشاد وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ لوگوں اب مردوں میں محمد کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ مردوں میں سے تم میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن ہمارے رسول ہیں، اور نبیوں میں سب سے آخری۔ اب یہ سند لگا دی گئی، لفافہ بند کر کے مہر لگا دیا گیا، اسٹمپ کر دیا گیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس اسٹمپ کو جو توڑے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اب مہر لگا دی اللہ نے، آخری نبی بھیج دیا ہے، آپ کے بعد کوئی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ میں نے قرآن کو نبی پہ نازل کر کے وَتَمَّتْ بِالْخَيْرِ لکھا ہوتا نا کتابوں کے آخر میں، تمت بالخیر وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، قرآن میں بھی لکھا کہ اللہ نے اپنے الفاظوں کو پورا کر دیا ہے صداقت و عدالت کے ساتھ، اب کوئی دوسرے الفاظ اللہ نازل نہیں کرے گا۔ تو ناظرین کرام، اللہ نے لعمرک کہہ کر بتا دیا یہی میرا بیسٹ آف دا بیسٹ شاہکار ہے، یہی میری عظمتوں کو بیان کرے گا۔ اس کی عظمتوں کو دیکھو تو میری عظمتیں یاد آئے گی، اس کے کمال کو دیکھو تو میرا کمال نظر آئے گا، اس کے جمال کو دیکھو تو میرا حسن مطلق کے جلوے نظر آئیں گے۔ اسی کو دیکھتے جاؤ، جب اس کو مان لو گے، پہچان لو گے، تو پھر پکار اٹھو گے کہ جو محمد بن کر آیا ہے وہ اتنا عظیم ہے، تو محمد کو بنانے والا خدا کتنا عظیم ہوگا، کتنا یکتا و یگانہ ہوگا، کتنا بے مثل و بے مثال ہوگا، کتنا بے نیاز ہوگا، نہ یلد ہوگا نہ یولد ہوگا، نہ وہ پیدا ہوگا نہ اس کے پیدا ہوگا، نہ اس کا انتقال ہوگا نہ اس کا میلاد ہوگا، اور جو بن کر آیا ہے وہ یلد بھی ہوگا، یولد بھی ہوگا، اور اس کا میلاد بھی ہوگا، اور میلاد منانے والے اس کے غلام بھی ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محاسن و محامد جو بیان کرنے کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں چینل 5 کی اسکرین پر، انشاءاللہ کل پھر ایک اور نئی قرآن کی آیہ مبارکہ کے ساتھ، اس کی تفسیری حکمتوں کے ساتھ، آقا کے محاسن و محامد اور آقا کی فضیلتوں کے نغمے اور آقے ترانے پڑھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے وہ